بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا مختصر خلاصہ ہے وہ ہے سورہ نساء، اس کا رکوع نمبر 9، یعنی رکوع نمبر 9 سے آگے شروع ہوگا۔ سب سے پہلی آیت جو ہے رکوع نمبر 9 میں، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کی ایک منافقانہ روش کا تذکرہ فرمایا ہے کہ وہ کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن و مجید سے فیصلہ نہیں کروانا چاہتے اور ان کا فیصلہ ماننا بھی نہیں چاہتے، ہمیشہ وہ غیروں سے ہی فیصلہ کروانا چاہتے ہیں۔ اور اس کا شان نزول میں یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک بشر نامی منافق تھا، اس کا ایک یہودی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا۔ جب اس کا یہودی کے ساتھ جھگڑا ہوا تو یہودی کہنے لگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں، ان سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ وہ کہنے لگا، منافق کہنے لگا جو اپنے آپ کو مومن کہہ رہا تھا، کہ نہیں، ہم کعب بن اشرف یہودی کے پاس جاتے ہیں، اس سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ لیکن جب اس یہودی نے اس کو ملامت کیا کہ یار آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں فیصلہ کروانا چاہتا ہوں، آپ نہیں مان رہے، آپ کیسے مسلمان ہیں؟ تو خیر چاروں ناچار تیار ہو گیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائل سنے، دلائل کے اعتبار سے یہودی حق پر تھا، اس کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ اب اس کو فیصلہ جو ہے نا وہ پسند نہیں آیا اور اس کو تکلیف ہوئی، اور پھر یہ کہنے لگا کہ حضرت عمر سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہودی نے کہا اس سے کروا لیں۔ جب حضرت عمر کے پاس پہنچے تو یہودی نے پہلے حضرت عمر سے کہہ دیا کہ بھئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا تھا، اس کو قبول نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لائے اور اس کا کام تمام کر دیا منافق کا، اور فرمایا کہ جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ پسند نہیں ہے، اس کا فیصلہ پھر عمر کی تلواری کرے گی۔ تو اب اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ منافقین جو ہے اگرچہ وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے، لیکن فیصلہ کروانے کے لیے وہ کافروں کے پاس جانا پسند کرتے تھے، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کا فیصلہ کرنا ہے، اور باقی یہودیوں سے یا کسی اور سے جو ہے نا وہ رشوت دے کر یا کوئی بھی ایسا معاملہ کر کے اپنے حق میں فیصلہ کروایا جا سکتا ہے۔ اور پھر یہاں اس موقع پر کچھ شور بھی ڈل گیا کہ حضرت عمر نے جی دیکھو ایک مسلمان کو قتل کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، کہ میرے پیغمبر تیرے رب کی قسم اس وقت تک وہ لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک کہ جو بھی معاملہ ان کے درمیان پیش آئے اس کا فیصلہ آپ سے کروائیں، اور پھر آپ کا جو فیصلہ ہے اس کے خلاف ان کے دلوں میں کدورت اور پریشانی اور اسی طرح نفرت بھی نہ ہو، بلکہ اس کو تسلیم کریں اور دل سے تسلیم کریں۔ اور فرمایا کہ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اگر ان لوگوں پہ ہم یہ فرض کر دیں کہ اپنے آپ کو قتل کرو، انہیں خودکشی کرو، جس طرح کہ بنی اسرائیل کی توبہ کے لیے ان پر توبہ کے لیے شرط تھا کہ وہ آدمی کو قتل کیا جاتا تھا، یا یہ کہ ہم ان کو یہ حکم دے دیں کہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر نکلو، تو یہ بہت کم لوگ کریں۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہہ دیا ہے اگر یہ مان لے تو یہ ان کے لیے بہت بہتر تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اجر عظیم عطا فرماتا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا جو ہے نا وہ صلہ بیان کیا کہ اس کا کیا صلہ ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا صلہ یہ ہے کہ جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ہوگا، یعنی نبیین کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ ہوگا، اور یہ بڑے بہترین دوست ہیں۔ اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل ہے جس کو ایسی چیز مل جائے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کو اس آیت کے نزول پر اتنی خوشی ہوئی تھی کہ اس کے علاوہ باقی آیات کے نزول پر اتنی خوشی کبھی بھی نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدیقین، شہداء کے ساتھ جنت میں ہوگا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رکوع نمبر 10 ہے اس میں سب سے جو پہلی آیت مبارکہ ہے، اس میں ایک حکم بیان کیا جس کا تعلق حکومت سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اپنے بچاؤ کا سامان اپنے پاس رکھو، یعنی جتنا بھی اسلحہ تم سے بنایا جا سکتا ہے کفار کے لیے تیار رکھو ہر وقت، جس کی تفصیل انشاءاللہ آگے بھی آئے گی۔ اور فرمایا کہ تم جو ہے وہ جماعتوں کی شکل میں، چھوٹی جماعتوں کی شکل میں، بڑی بڑی جماعتوں کی شکل میں یعنی کفار کے مقابلے کے لیے نکل آؤ۔ اور آگے پھر منافقین کی یہ کمزوری بیان کی کہ جب ان کو جہاد کے لیے بلایا جاتا ہے تو وہ نہیں آتے، اور بلکہ بالکل جو ہے نا وہ یعنی سستی دکھاتے ہیں۔ اگر وہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں چلتے، اگر مسلمان چلے جائیں جہاد پہ، وہاں ان کو فائدہ ہو جائے، فتح ہو جائے، تو پھر وہ ایسے یعنی جو ہے وہ افسوس کرتے ہیں، گویا کہ انسانی اور اسی طرح رشتہ داری تعلق ہی نہیں ہے۔ افسوس کرتے کاش کہ ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے تو کامیاب ہو جاتے، آج ہمیں بھی مل جاتا۔ لیکن اگر مسلمانوں کو کوئی نقصان ہوتا تو بڑے خوش ہوتے، کہتے جی بڑا اچھا ہوا ہم نہیں گئے، ہم جو ہے نا وہ بچ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے مزید فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرو ان لوگوں کے ساتھ جو دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دیتے ہیں،
اور ساتھ ہی فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرے گا چاہے وہ شہید ہو جائے یا غالب آ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑا اجر عطا کریں گے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو مزید ابھارنے کے لیے اور ساتھ ہی یہ کہ جو کمزور مسلمان ہیں ان کے جو ہے نا وہ ساتھ دینے کے لیے ابھارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا، تم اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرتے، اور اسی طرح ان کمزور مسلمانوں کی جان تم کیوں نہیں بچاتے جو مرد عورتیں بچے وہ کہتے ہیں اللہ ہمیں اس بستی سے نکال دے، یہاں کے رہنے والے بڑے ظالم ہیں اور بڑے وہ پریشان ہیں، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ مدد مانگ رہے ہیں، تو تمہارے پاس قوت ہونے کے باوجود تم ان کو ساتھ کیوں نہیں دیتے، ان کا ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ اور جب ان کا ساتھ نہیں دیں گے تو ظاہر کفار ان کو قتل کر دیں گے، جس طرح کہ آج غزہ میں ہو رہا ہے۔ سارے مسلمان مل کر اگر ان کا ساتھ دیتے تو یہ حالات نہ ہوتے، لیکن کسی نے بھی نہیں دیا۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ایمان والے وہ ہمیشہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ شیطان کے راستے میں لڑتے ہیں اور وہ شیطان کے دوست ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں شیطان کے دوستوں کے ساتھ جنگ کرو، اس لیے کہ شیطان کی چال بڑی کمزور ہے۔ آگے رکوع نمبر 11 میں شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ اصل میں مکہ مکرمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جہاد کی اجازت نہیں تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت مسلمانوں کے پاس قوت ہی نہیں تھی اور مسلمان کمزور تھے، اور جب قوت نہ ہو اور اسی طرح ایک ریاست بھی نہ ہو آزاد، تو پھر کفار کے ساتھ وہاں جنگ لڑنا یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ جس طرح کہ آج کل بہت سارے جو ہے نا وہ لوگوں نے گروہ بنا لیے ہیں، اور ان گروہ بنا کے پھر وہ کفار پہ حملہ کرتے ہیں اور پھر وہ ان پہ حملہ کرتے ہیں، اور پھر یعنی اس سے جو ہے نا وہ بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، نہ وہ کوئی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں بلکہ الٹا جو ہے نا وہ بہت زیادہ نقصان کروا دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس ایک پوری ریاست نہیں ہے، اور جہاد جو ہے نا یہ کام ہے ریاست کا، کہ پوری ریاست من حیث ریاست یعنی من حیث الحکومت جب وہ مسلمانوں کو حکم دیں گے اور سارے مسلمان مل کر لڑیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد بھی آئے گی، فتح بھی ہوگی۔ تو اس وقت چونکہ وہ یہ حالات نہیں تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں مسلمانوں کو روکا ہوا تھا، لیکن جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئے وہاں آزاد ریاست قائم ہو گئی، ایک با اختیار جگہ مل گئی، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ تم نے کفار کے خلاف جہاد کرنا ہے اب، اور کفار کے خلاف لڑنا ہے۔ تو اس وقت جو کچھ منافقین تھے یا کمزور دل مسلمان تھے وہ ایسے ڈرنا شروع ہو گئے جس طرح کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، نہیں پریشان ہو گئے اور کہتے یا اللہ آپ نے جہاد ہم پہ کیوں فرض کر دیا، آپ اور اس کو مؤخر کر دیتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ موت سے کیا ڈرنا، جہاں بھی کہیں تم ہوگے موت تمہیں آ جائے گی، اگر تم مضبوط قلعوں کے اندر جا کر بند ہو جاؤ گے، گھروں میں آ جاؤ گے تو پھر بھی تمہارے پاس موت آ جائے گی، موت سے مفر نہیں ہے، اگر گھر میں بھی آنی ہے تو پھر میدان کارزار میں آئے تو یہ بہت بہتر ہے۔ اور آگے فرمایا کہ یہ منافقین جو ہے نا ان کے یہ معاملات ہے کہ اگر ان کو کوئی آسانی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں جی یہ تو اللہ کی طرف سے اور یہ بڑی ہم اس کے حقدار ہیں، اور اگر ان ظالموں کو کوئی نقصان پہنچتا تو وہ کہتے جی نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے جی آپ کی وجہ سے یہ ہوا ہے۔ تو فرمایا آگے اللہ نے فرمایا کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن جو آسانی ہے وہ اللہ کے فضل کی وجہ سے ہے، اور جو کوئی تنگی آتی ہے فرمایا وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے ہے، لہذا اپنے آپ پہ غور کرو، اس کا الزام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ یا ایمان والوں پہ مت لگاؤ۔ اب منافقین کا آگے ایک اور منافقانہ حرکت بیان کی، یعنی آگے اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ بیان کیا کہ جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت کرے گا، اس لیے کہ اللہ کے رسول کی بات ماننا یہ اللہ کی بات ماننا ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی بات سے منہ پھیر لے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب ہم نے آپ کو ان پر نگہبان اور دروغہ بنا کے نہیں بھیجا، مبلغ بنا کے بھیجا، آپ نے بات پہنچا دی ہے، لہذا مانے گا ان کا فائدہ ہے، نہیں مانے گا تو ان کا ہی نقصان ہے۔ اور آگے منافقین کی ایک منافقانہ حرکت کو بیان کیا کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے تو کہتے جی ہم تو بڑے مطیع ہیں، آپ کی بات مانتے ہر ایک، لیکن جب الگ ہو جاتے ہیں تو پھر راتوں کو بیٹھ کر اسلام کے خلاف مشورے کرتے ہیں اور اسلام کے خلاف جو وہ باتیں کرتے ہیں منصوبے بناتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب ان سے اعراض کریں، اللہ پہ بھروسہ کریں، انشاءاللہ یہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں دعوت فکر دی کہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہے، بھائی اتنا سوچ لیں کہ اگر یہ قرآن کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت زیادہ اختلاف ہوتا۔ ان اختلاف سے مراد یہ ہے کہ بہت ساری ایسی باتیں ہوتی جو خلاف واقعہ ہوتی، لیکن قرآن و مجید کی ایک بات بھی خلاف واقعہ نہیں ہے، چاہے وہ پہلے قوموں کے قصے واقعات بیان کیے ہیں وہ بھی بالکل صحیح، اور قیامت تک کے لیے جو پیشن گوئیاں کی ہیں قرآن و مجید نے جو حالات بیان کیے ہیں یا قیامت کے بعد کے حالات بیان کیے ہیں وہ سارے کے سارے صحیح ہیں۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے افواہ سازی سے منع فرمایا کہ منافقین اور کمزور دل مسلمانوں کی ایک اور یعنی یہ حالت تھی کہ جب بھی کوئی بات یعنی آتی تو اس کو فوراً پھیلا دیتے ادھر ادھر۔
اب وہ بات موقع نہیں ہوتا تھا اس کو پھیلانے کا، یعنی اس کو راز رکھنا مناسب ہوتا تھا۔ وجہ یہ ہے کہ بعض دفعہ اگر بات جو ہے نا وقت سے پہلے اس کو پھیلا دیا جائے تو وہ معاشرے میں پھیل جاتی ہے اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، بلکہ پہلے ان کو چاہیے تھا کہ وہ یعنی جو عقل والے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، ان کے سامنے وہ بات رکھتے، وہ پوری تحقیق کرتے اور تحقیق کے بعد جو ہے نا اس کو آگے پھیلاتے۔ ویسے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کریں۔ فرمایا کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان نہیں کرنا چاہیے، بلکہ بات کی مکمل تحقیق کر کے اس کو آگے بیان کرنا چاہیے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب اللہ کے راستے میں جہاد کریں، اور آپ اپنی ذات کے مکلف ہیں، باقی ایمان والوں کو جو ہے نا آپ جہاد کی ترغیب دیں تاکہ وہ آپ کے ساتھ نکلیں اور اللہ کے راستے میں جہاد کریں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آدمی اچھی سفارش کرے گا، کسی کے فائدے کے لیے سفارش کرے گا، تو سفارش کرنے والے کو بھی حصہ ملے گا۔ آپ علیہ السلام کے ارشاد ہے کہ ایمان والوں سفارش کرو اور اجر پاؤ، اور فرمایا جو بری سفارش کرے گا، یعنی کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے سفارش کرے گا یا اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو بھی گناہ ملے گا، کیونکہ وہ بھی اس میں شامل ہوا ہے اور اس کا مشورہ اور اس کی سفارش اس میں شامل ہے۔ اور اس سے اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلام کے جواب کا حکم دیا۔ فرمایا کہ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، کہ اے ایمان والو جب تمہیں کوئی سلام کرے تو فرمایا کہ اس سے اچھا جواب دو یا اتنا ہی واپس لوٹا دو۔ مثلا اگر کوئی آدمی کہتا ہے السلام علیکم تو بہتر یہ جواب میں کہا جائے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور اگر کوئی کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو جواب میں کہنا چاہیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ تو بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی کہتا ہے السلام علیکم تو وعلیکم السلام اتنا جواب دینا فرض اور لازم اور ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، حُيِّيتُم اس کا لفظی معنی ہے جب تمہیں زندگی کی دعا دی جائے، تو چونکہ سلام جو ہے نا اس میں سلامتی والی دعا ہے، اس لیے اس کو زندگی کی دعا کہا گیا ہے۔ اور اس سے رکوع نمبر 12 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین ہی کا تذکرہ کیا ہے۔ اصل میں ہوا یہ کہ کچھ لوگ جو ہے وہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئے اور منافقانہ طور پر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا، اور کچھ دن وہاں رہے اور پھر بہانہ لگایا کہ ہم اپنا سامان وغیرہ لے کر آ جائیں، کچھ اور لوگوں کو بھی ساتھ لے کر آ جائیں۔ وہ مکہ گئے اور اسی طرح وہ وہاں جا کے مرتد ہو گئے اور کفار کے ساتھ ہی مل گئے۔ تو اس کے بارے میں مسلمانوں کے آپس میں دو گروہ ہو گئے، کچھ کہنے لگے یار وہ تو کافر ہیں لہذا اب ان کے خلاف بھی جہاد کرنا چاہیے، اور کچھ کہنے لگے نہیں یار وہ مسلمان ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے منافقین کے بارے میں دو گروہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے ان کو دھتکار دیا ہے، لہٰذا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گمراہ کر دیا تم اس کو ہدایت دینا چاہتے ہو، لہٰذا وہ پکے کافر ہیں، اب کافروں کے ساتھ ہی ہیں۔ اور فرمایا کہ وہ تو یہ بھی پسند کرتے ہیں کہ تم بھی کفر کرو اور اسلام کو چھوڑ دو، اور فرمایا تم بھی ان کے ساتھ مل جاؤ۔ فرمایا اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتے اور ان کے ایمان کا کوئی بھی اعتبار نہیں ہے جب تک وہ ہجرت نہ کر لیں۔ اور پھر اسی طرح آگے منافقین کے یعنی 3 گروہوں کا تذکرہ کیا ہے، ان میں سے ایک گروہ وہ ہے کہ جو جا کر کفار سے مل جائے اور کفار کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف جنگ کرے، تو فرمایا کہ وہ بھی جہاں بھی جو ہے ان کو پکڑے جائیں، جہاں بھی ملیں ان کو بھی ساتھ ہی مارنا چاہیے۔ لیکن اس کے بعد فرمایا کہ اگر کوئی ایسے منافقین ہیں یا ایسے کفار ہیں جو ایسے قوموں کے ساتھ جا کر مل جائیں جن کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ ہے، اور یا یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے پاس آئے اس حالت میں کہ ان کے دل بالکل جنگ سے تنگ ہے، وہ لڑائی وغیرہ کرنا ہی نہیں چاہتے، تو پھر فرمایا کہ ان کو معاف کر دینا چاہیے، کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ اور کچھ اور ہیں یعنی منافقین، ایک تیسرے گروہ کا بیان کیا جیسے قبیلہ بنو اسد، قبیلہ غطفان وغیرہ، وہ جب مسلمانوں کے پاس آتے تو کہتے جی ہم بالکل مسلمان ہیں، جب اپنی قوم کے پاس جاتے تو وہ کہتے جی ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور وہ قوم ان کو مجبور کرتی کہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کرو تو وہ ساتھ اٹھ کے چل پڑتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ اگر تمہارے مقابلے سے باز نہ آئے تو ان کو بھی ان کفار کے ساتھ ہی جو ہے نا شمار کر کے ان کو قتل کرو۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رکوع نمبر 13 ہے اس میں یہ بیان فرمایا کہ مومن کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، اور یہاں پر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قتل کی 2 صورتیں بیان فرمائی۔ پہلی صورت یہ کہ اگر کوئی آدمی کسی مومن کو قتل کر دیتا ہے یا کسی کو بھی قتل کر دیتا ہے خطأ غلطی سے، غلطی کا مطلب یہ کہ کوئی آدمی کسی اور یعنی شکار وغیرہ کو مارنا چاہتا تھا، اچانک غلطی سے جو ہے نا وہ گولی کسی مسلمان کو جا لگی یا کسی انسان کو جا لگی، یا یہ کہ جس طرح گاڑی وغیرہ چلا رہا ہے اس کے نیچے کوئی آ کے مر گیا، تو یہ قتل خطا ہے۔ اس کا جو ہے نا وہ کفارہ ہے، اور کفارہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ایک غلام آزاد کرے گا اور اسی طرح دیت دے گا اس کے گھر والوں کو، اگر وہ معاف کر دیں تو ٹھیک ہے۔
پھر دیت نہیں ہے، وگرنہ جو ہے وہ اس کو کفارہ تو ویسے لازم ہے، یہ تو معاف نہیں ہے، لیکن دیت جو ہے نا وہ اگر رشتہ دار معاف کر دے تو وہ کر سکتے ہیں۔ اور اگر فرمایا کہ وہ ایسی دشمن قوم کا ہے کہ ہاں اگر وہ تمہاری دشمن قوم کا بھی ہے لیکن ہے وہ مومن، تو فرمایا کہ پھر بھی اگر وہ قتل ہو جائے تو لہٰذا اس کے قتل پہ جو کفارہ ہے، یعنی غلام آزاد کرنا ہے۔ اور اگر وہ ایسی قوم میں سے ہے کہ جس کے اور تمہارے درمیان جو ہے نا وہ معاہدہ ہے، یعنی معاہدات والی قوم میں سے اگر جب وہ کافری ہے، اگر وہ قتل ہو جائے تو پھر فرمایا کہ اس کی دیت دی جائے گی اور اسی طرح غلام بھی آزاد کیا جائے گا۔ اور پھر اگر ایک آدمی کے پاس غلام نہیں ہے، بلکہ آج کل کے دور میں تو ہے ہی نہیں ہے، تو وہ کیا کریں؟ تو ان کے بارے میں آگے فرمایا کہ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، جو یہ چیزیں نہ پائیں تو وہ لگاتار 2 مہینے روزے رکھیں۔ تو گویا قتل خطا جو ہے اس میں ایک تو دیت ہے اور دوسرا کفارہ ہے۔ کفارہ جو ہے وہ اس دور میں یہ ہے کہ لگاتار 2 مہینے روزے رکھیں۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جان بوجھ کے کسی مومن کو قتل کرتا ہے اس کی سزا بیان کی ہے، کہ جس طرح یہ آج کل دہشت گردی میں جگہ جگہ یہ مسلمانوں کا خون بہا رہے ہیں اور یہ کفار کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں، مسلمان یعنی وہ کفار کے خلاف تو جانا درکنار، ان کے اعلی کار بن کے مسلمانوں کے ملک میں انتشار پھیلاتے اور مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں۔ اور یعنی ایک مسلمان کو قتل کرنا کتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کیا اس کا بدلہ جہنم ہے، وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا، اللہ کا اس پہ غضب ہے، اللہ کی اس پہ لعنت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا پوری دنیا کا زائل اور تباہ ہو جانا یہ اللہ تعالیٰ پر ایک مسلمان مرد کے قتل سے زیادہ آسان ہے۔ یعنی ایک مسلمان کو قتل کرنا یہ پوری دنیا کے تباہ ہو جانے سے بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا جرم ہے۔ اور اسی طرح آگے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر پوری دنیا کے لوگ بھی ایک آدمی کے قتل میں شریک ہو جائیں تو وہ اس لائق ہیں کہ ان کو الٹے منہ کر کے جہنم میں ڈالا جائے، یعنی ایک مسلمان کو قتل کرنا اتنا بڑا جرم ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور حکم بیان فرمایا جس کا تعلق بھی یعنی حکومتی معاملات سے ہے، کہ فرمایا جب بھی تم جہاد کرو یا جہاد کے لیے لشکر بھیجو تو فرمایا آگے جا کے تحقیق کرو، ایسا نہ ہو کہ ایک آدمی جو ہے نا وہ تمہیں سلام کرے اور اپنے آپ کو مومن ظاہر کرے اور تم پھر بھی اس کو قتل کر دو۔ فرمایا ایسا نہیں کرنا، بلکہ مکمل تحقیق کے بعد جب وہ کافر ہے اور وہ مقابلے سے باز نہیں آتا تو پھر اس کو قتل کرنا ہے۔ اگر وہ سلام کرتا ہے یا اپنے آپ کو مومن ظاہر کرتا ہے تو کبھی بھی جو ہے نا وہ ایسا نہیں کرنا۔ حضرت مرداس یہ ایک مسلمان تھے، انہوں نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا، کلمہ پڑھا، لیکن جو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ جان بچانے کے لیے اس نے کلمہ پڑھا ہے، انہوں نے پھر بھی اس کو قتل کر دیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا آپ علیہ السلام ناراض ہوئے، فرمایا کہ اسامہ یہ آپ نے اس کا دل پھاڑ کے دیکھ لیا تھا کہ وہ مسلمان نہیں ہے؟ فرمایا اسلام تو ظاہر کا مکلف ہے، جو ظاہراً اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مسلمان ہے، اس کو مسلمان تصور کیا جائے گا۔ باقی یہ ہے کہ اس کے اندرونی حالات تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، باقی تو اندرونی حالات تو کوئی بھی نہیں جانتے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترغیب الی الجہاد ہے کہ فرمایا کہ جو معذور نہیں ہیں اور معذوری نہ ہونے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں نہیں نکلتے تو فرمایا کہ وہ اور اسی طرح اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے بڑے درجات عطا کیے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا حکم بیان فرمایا کہ جو باوجود وسعت کے اور طاقت کے کفار کے ملکوں میں رہتے ہیں اور وہاں سے ہجرت نہیں کرتے، اور کفار نے ان کو جو ہے نا وہ اپنے محاصرے میں لیا ہوا ہے، وہ وہاں اپنی کوئی دینی احکامات پہ عمل بھی نہیں کر سکتے اور اپنی عبادات بھی نہیں ادا کر سکتے، اتنے وہ مجبور ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ وہاں ہی رہ رہے ہیں، وہاں سے ہجرت نہیں کر رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے موت کے وقت یہ حالت ہوگی کہ فرشتے جب ان کے پاس آئیں گے اور ان سے کہیں گے بھائی کہ تم اسلام پہ عمل کیوں نہیں کرتے تھے؟ وہ کہیں گے جی ہم تو مظلوم تھے، ہم ہی کر ہی نہیں سکتے تھے، ہمیں تو کفار کرنے ہی نہیں دے رہے تھے۔ تو وہ کہیں گے بھائی اللہ تعالیٰ کی زمین تو بڑی وسیع تھی، لہٰذا آپ نے ہجرت کرنا تھا، آپ نے ہجرت نہیں کی، لہٰذا آپ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ہاں فرمایا کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو مجبوراً وہاں رہ رہے ہیں، مثلاً کچھ مرد ہیں، کچھ عورتیں ہیں، کچھ بچے ہیں جو کہ وہاں سے نکلنے کا کوئی ہیلا بہانہ بھی نہیں ان کے پاس، اور اسی طرح آگے کوئی راستہ بھی ان کو معلوم نہیں ہے اور وہ آگے جا بھی نہیں سکتے، کہیں جگہ بھی نہیں ہے، کوئی ان کو جگہ دینے کے لیے تیار بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا ایسے لوگ اس سے مستثنا ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کوئی سزا نہیں دے گا، وجہ یہ کہ مجبور ہیں وہ۔ اور آگے فرمایا کہ جو آدمی دین کی خاطر
اپنے وطن کو چھوڑ دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین میں آگے بڑی کھلی جگہ بھی پائے گا اور رزق بھی بہت ملے گا۔ اب دیکھیں یہ پاکستان جب بنا تو اس وقت جن مسلمانوں نے انڈیا سے ہجرت کی یہاں آئے، اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کو زمینیں بھی عطا کی اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ ان کو مال بھی دیا، اور فرمایا کہ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی خاطر ہجرت کر کے اپنے گھر سے نکل آیا، چاہے وہ راستے ہی میں جو ہے نا وہ اس کو موت آ گئی، اب اس کا اجر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ثابت ہو گیا، یعنی وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ ایک صحابی تھے حضرت خالد بن حرام، جب ان کو جو انہوں نے جو ہے نا وہ حبشہ کی طرف ہجرت کی اور راستے میں سانپ نے ان کو ڈس لیا اور وہ فوت ہو گئے، تو کچھ لوگ کہنے لگے یار ان کی ہجرت تو ضائع ہو گئی، تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، جو اللہ کے راستے میں ہجرت کے یعنی ہجرت کے لیے نکل پڑا، اب راستے میں موت بھی آ گئی، وہ بری ہے۔ اور آگے رکوع نمبر 15 جو ہے، اس کے ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ جب تم سفر کر رہے ہو تو تم سفر کے اندر قصر نماز پڑھ سکتے ہو، آدھی نماز، اور اگر تمہیں فرمایا کہ خوف ہو کفار کا، مثلا آگے صلاۃ الخوف کا طریقہ بیان کیا۔ صلاۃ الخوف یہ کہ کفار کے خلاف جنگ ہو رہی ہے، لشکر آمنے سامنے ہیں، اب خطرہ ہے کہ نماز میں اگر مشغول ہو جائیں گے تو دشمن جو ہے وہ حملہ کر دے گا، تو اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے طریقہ بیان فرما دیا۔ فرمایا کہ جب دشمن کا مقابلہ ہو اور وہاں نماز کا ٹائم آ جائے تو جو لشکر کا سردار ہے وہ اس لشکر کے 2 حصے کرے، ایک حصے کو نماز پڑھائے، دوسرا حصہ دشمن کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے۔ جب یہ ایک رکعت پڑھ لے تو یہ دشمن کے مقابلے میں چلا جائے، دوسرا آ جائے اور امام اس کی انتظار کرے، وہ اس امام کے پیچھے جو ہے وہ ایک رکعت اپنی نماز پڑھ لے، اور نماز پڑھنے کے بعد وہ دشمن کے مقابلے میں چلا جائے، دوسرا آگے اپنی نماز مکمل کر لے۔ جب وہ مکمل کر لے تو وہ دشمن کے مقابلے میں چلا جائے، اور اب جو دوسرا تھا جس نے دوسری رکعت آ کے امام کے ساتھ پڑھی ہے وہ اپنی ایک رکعت آ کے پوری کر لے۔ اگر یہ سفر ہے، اگر سفر نہیں ہے تو پھر جو ہے نا وہ 2 رکعتیں جو ہے نا وہ دونوں امام کے ساتھ پڑھ لیں۔ اور فرمایا کہ اپنا اسلحہ جو ہے نا وہ ساتھ رکھو، اس لیے کہ اسلحہ سے جو ہے نا وہ بالکل میدان جنگ میں بے پرواہ نہیں ہونا، اس لیے کہ کفار یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان جو ہے نا وہ اپنے اسلحہ سے غافل ہوں اور اسی طرح اپنے بچاؤ کے سامان سے غافل ہوں اور وہ سارے مل کر حملہ کر دیں۔ آج دیکھیں یہی حالات ہیں کہ مسلمانوں کے پاس اپنے بچاؤ کے لیے اسلحہ یا ایسی چیز نہیں ہے، تو کفار جو ہے نا وہ کوشش بھی یہی ہے کہ ان کو اسلحہ نہ بنانے دو، اور وہ بنانے بھی نہیں دیتے اور پھر ان پہ مسلمانوں پہ حملہ بھی کر دیتے ہیں۔ تو یہاں تک کہ فرمایا نماز کی حالت میں بھی تم جو ہے نا وہ اپنا اسلحہ پہن کے نماز پڑھو، تاکہ اگر ضرورت پڑے تو فوری طور پہ کفار کے جو ہے وہ مقابلے کے لیے نکل پڑو۔ ہاں اگر فرمایا کہ کوئی بیماری ہے، کوئی تکلیف ہے یا بارش وغیرہ ہے تو پھر تم اسلحہ کو وقتی طور پہ ساتھ رکھ بھی سکتے ہو، لیکن پھر بھی بچاؤ کے لیے سامان ساتھ رکھنا ضروری ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب نماز پڑھ لو، یعنی نماز ادا ہو جائے تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو، کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حالت میں، یعنی اللہ کو یاد کرو۔ اور فرمایا یہ تو حالت جنگ کی نماز تھی، اگر حالت اطمینان میں ہو تو فرمایا نماز کو صحیح طریقے سے اس کے وقت پر پڑھو، اس لیے کہ وقت پر ہی نماز جو ہے وہ مومنوں پر فرض ہے۔ اور اس کے بعد آگے جو رکوع نمبر 16 ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ عدل و انصاف کرو، اگرچہ وہ اپنوں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، یعنی چاہے وہ، اور اسی طرح عدل و انصاف چاہے وہ اپنے رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ فرمایا عدل و انصاف سے جو ہے نا وہ یعنی پیچھے نہیں ہٹنا، اور عدل و انصاف کرو اگرچہ کافروں کو فائدہ ہی کیوں نہ ہو۔ اور فرمایا کہ جو خیانت کرنے والے ہیں ان کا کبھی بھی ساتھ نہ دو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتے رہو۔ اور پھر خاص طور پہ فرمایا کہ یہ جو خائن قسم کے لوگ ہیں منافقین، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے لوگوں سے تو چھپ سکتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو یہ چھپ ہی نہیں سکتے، بلکہ یہ لوگوں سے تو حیا کرتے ہیں، یہ اتنے بے حیا ہیں کہ اللہ کا تو حیا ہے ہی نہیں ان کو، اور یہ رات کو جب گھروں میں جاتے ہیں تو دین کے خلاف مشورے کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے ان کے بارے میں۔ اور فرمایا کہ زیادتی کرنے والوں کا ساتھ نہ دو، وجہ یہ ہے کہ اگر دنیا میں تم ان کا ساتھ دو گے تو آخرت میں ان کو کون بچائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اور فرمایا کہ جس آدمی نے کوئی برا کام کیا یا اپنے اوپر زیادتی کی، پھر اگر وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتے اللہ کریم اس کو معاف کر دیں گے، لیکن جو آدمی گناہ کرتا رہتا ہے وہ اس کے گناہ کا نقصان اسی کو ہوگا، اور جس آدمی نے گناہ کر کے کسی اور پہ الزام لگا دیا تو فرمایا کہ اس نے بہت بڑا بہتان لگایا ہے جس کی وجہ سے وہ تباہ و برباد ہوگا۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا میرے محبوب آپ پر اللہ کا بڑا فضل اور بڑی رحمت ہے، یہ رکوع نمبر 17 میں، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر موقع پہ بچا لیا، وگرنہ منافقین اور اسی طرح جو یہود تھے
ان کا مکمل طور پہ یہ منصوبہ تھا کہ آپ کو حق سے جو ہے نا وہ حق سے سائڈ پہ کر دیں، حق سے پیچھے کر دیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہر منصوبے سے آپ کو باخبر کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ علوم عطا کیے جو پہلے آپ کے پاس نہیں تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی اس مخلوق میں سب سے زیادہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو کنپوسیاں جس کو کہا جاتا ہے نا کہ کان میں بات کرنا، منافقین کی یہ عادت تھی کہ وہ ایک دوسرے کے کان میں الگ ہو کر باتیں کیا کرتے تھے مسلمانوں کے خلاف، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی جو سرگوشی ہیں وہ ان میں خیر نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی آدمی سرگوشی کی حالت میں کسی کو صدقے کا حکم دیتا ہے، نیکی کا حکم دیتا ہے، یا لوگوں کے درمیان صلح کروانے کا حکم دیتا ہے تو یہ ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر عطا کریں گے۔ آگے وہ شخص جو مسلمانوں کا راستہ چھوڑ دیتا ہے، اجماع کو چھوڑ دیتا ہے اور اپنا ایک نیا راستہ بنا لیتا ہے، اس کی سزا بیان فرمائی، اور فرمایا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا بعد اس کے کہ اس کے لیے ہدایت واضح ہو گئی، اور ایمان والوں کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے گا تو اللہ فرماتے ہیں ایک سزا دنیا میں ہوگی، نولی ما تولا، نولی ما تولا، اس کو دنیا میں جس طرف وہ پھرا ہے اسی طرف پھیر دیں گے، یعنی اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوگی، اور آخرت کی سزا یہ ہے کہ اس کو اللہ فرماتے جہنم میں داخل کریں گے، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ آگے رکوع نمبر 18 کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اعلان فرمایا، اور یہ اعلان اس سورہ مبارکہ میں 2 مرتبہ ہے، پیچھے بھی گزرا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کریم شرک کو معاف نہیں کریں گے، شرک کے علاوہ باقی سب کچھ معاف کر دیں گے، اور فرمایا کہ جس نے شرک کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تو وہ بہت دور کی گمراہی میں چلا گیا۔ اور آگے مشرکین کے بارے میں فرمایا کہ وہ شیطان کے پجاری ہیں، اور اسی طرح فرمایا کہ وہ مؤنث کے پجاری ہیں، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ وہ جو انہوں نے وہ بت بنائے ہوئے تھے وہ ان کا نام یعنی عورتوں کے نام پہ رکھے ہوئے تھے، جس سے لات، منات، عزا وغیرہ، یا یہ ہے کہ وہ فرشتوں کو نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ تو فرمایا کہ یہ جو ظالم ہیں یہ تو ایک شیطانوں کی پوجا کرنے والے ہیں، دوسرا انہوں نے اپنے جو ہے نا وہ مؤنث کے نام پہ بت بنائے ہوئے ہیں، انہی کی پوجا کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ شیطان ایسا ہے کہ جس پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور شیطان نے اس وقت کہا تھا کہ میں آپ کے بندوں میں سے اپنا پورا حصہ نکالوں گا، میں ان کو گمراہ کروں گا، ان کو امیدیں دلاؤں گا، اور ان کو غلط کاموں کا حکم دوں گا، اور ان کو حکم دوں گا کہ وہ اپنے جانوروں کے کان کاٹیں۔ جانوروں کا کان کاٹنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت مشرکین جو ہے نا وہ جانوروں کے کان کاٹ کے ان میں خاص نشانی لگا دیتے تھے، اور کہتے تھے یہ ہمارے بتوں کے نام کے، اور ان کو کھاتے نہیں تھے۔ اور اسی طرح شیطان نے کہا تھا کہ میں ان کو حکم دوں گا کہ یہ تیری تخلیق کو تبدیل کریں گے، اور تخلیق کو تبدیل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو مردوں والے کام ہے وہ یعنی عورتوں والے کام جو ہے وہ مردوں سے لیں گے، اور اسی طرح جو کام عورتوں سے لینا ہے وہ مردوں سے لیں گے، جو مردوں سے لینا ہے وہ عورتوں سے لیں گے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کو مکمل طور پہ تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ لوگوں کو امیدیں میں دلاتا ہے، وعدے بھی کرتا ہے، لیکن شیطان کا وعدہ ہمیشہ جھوٹا ہے۔ وہ قیامت والے دن کہہ دے گا کہ مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو کرو، میں نے کون سا تمہیں پکڑ کے اپنی طرف لایا تھا، تم اپنی مرضی سے میری طرف آتے تھے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایمان والے ہیں، نیک اعمال والے، ان کا صلہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کریں گے جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ سچا، اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا سچا کوئی ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ اور آگے اہل کتاب یہ کہتے تھے جی ہم سچے ہیں، ہم افضل ہیں، ہم اعلیٰ ہیں، اس لیے کہ ہماری کتاب بھی پہلے، ہمارے رسول بھی پہلے ہیں، اور مسلمانوں نے ان کے مقابلے میں کہا بھائی ہم افضل ہیں، اس لیے کہ جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ خاتم النبیین ہے، اور ہماری کتاب بھی جو ہے قرآن و مجید ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح کی امیدوں سے کام نہیں چلتا، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ عمل کرنا چاہیے۔ جو آدمی برا کام کرے گا اس کو بدلہ ملے گا، چاہے وہ مومن ہی کیوں نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ جو آدمی اچھا کام کرے گا، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے لیکن ہے مومن، تو فرمایا وہ جنت میں داخل ہوگا اور اس کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اور فرمایا سب سے بہترین دین اس شخص کا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے تابع کر دیا اور ملت ابراہیمی پہ چلنا شروع کر دیا۔ آگے رکوع نمبر 19 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں اور یتیموں کے متعلق کچھ احکامات بیان فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ آپ سے جو ہے نا عورتوں کے مسائل پوچھتے ہیں، تو آپ ان سے کہہ دیں کہ ہم ان کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں۔ کچھ تو آگے آئیں گے اور کچھ فرمایا کہ جو پیچھے جو ہے نا یعنی تم پر بیان ہو چکے ہیں، کہ فرمایا کہ چاہے وہ کچھ یتیم لڑکیاں ہیں جو کہ تمہاری برادری کی ہیں، اس میں یتیم ہو گئی ہیں، اور تم جو ہے نا
ان سے نکاح بھی کرنا چاہتے ہو لیکن تم ان کو جو ہے نا وہ حق مار نہیں دیتے، فرمایا یہ غلط بات ہے، حق مار دے کر گھر بسانے کے لیے تم جو ہے نا ان کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو، اور اسی طریقے سے جو کمزور لوگ ہیں ان کا خیال رکھنا ہے، یتیموں کے ساتھ آسانی والا معاملہ کرنا ہے، اور ہر نیک کام کرنا ہے، جو بھی تم نیک کام کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کو جاننے والا ہے، اس پر تمہیں بدلہ دے گا۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ ایک حکم ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی عورت ایسی ہے کہ جس کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ میرا خاوند جو ہے نا وہ میرے نخرے اٹھانے والا نہیں ہے، یعنی مطلب ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ نخرے وہ اٹھاتا ہے نا جس کے دل میں مکمل عورت کی محبت ہو، اور وہ تو مکمل طور پہ عورت کے اشارے پہ یعنی بیوی کے اشارے پہ بھی چلنا شروع کر دیتا ہے، لیکن اگر اس کے دل میں مکمل محبت نہ ہو تو پھر وہ مکمل نخرے نہیں اٹھاتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اس عورت کو یہ خطرہ ہو کہ اگر یہ میرا خاوند جو ہے نا مجھ سے اعراض ہی کر لے گا تو پھر وہ سلو کر لے، کمپرومائز کر لے، اپنے کچھ نخرے اور حالات کم کر لے اور اپنے کچھ جو ہے نا وہ مطالبات کم کر لے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے کہ یعنی ہر آدمی لالچ جو ہے نا ہر آدمی کے دل میں ہے، تو مثلا اگر وہ خاوند کو لالچ دلائے گی کہ مجھے اپنے پاس رکھ لیں، اگرچہ میرے جو ہے نا وہ آپ مکمل طور پہ جو حقوق ہیں وہ ادا نہ کریں، اس میں کچھ اپنی طرف سے معاف کر دیں تو یہ بہتر ہے۔ اس لیے کہ اس طرح صلح صفائی کے ساتھ جو ہے وہ زندگی اچھی زندگی گزر جائے گی۔ لیکن اگر جو ہے نا وہ اپنی ضد پہ اڑ جائے گی اور ہر معاملہ منوانا ہی چاہے گی تو پھر جو ہے وہ گھر بسانا ممکن نہیں، مشکل ہو جائے گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو حکم دیا، اللہ فرماتے ہیں کہ اے مردوں تم نے اگر ایک سے زیادہ شادی کی ہے اور تم یہ چاہتے ہو کہ ہم عدل اور انصاف کر لیں، فرمایا کبھی بھی نہیں کر سکتے، اگر تم کرنا چاہو تو پھر بھی نہیں کر سکتے۔ وجہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کمی ہو جائے گی، لیکن فرمایا اتنا خیال رکھو کہ اگر تمہارے پاس ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو تم ان میں سے ایک کو بالکل یعنی سائڈ پہ نہ چھوڑ دو کہ نہ وہ بیچاری شادی والی نہ غیر شادی شدہ، بلکہ اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، دوسری کے ہی پیچھے پڑے ہو یا اسی کے جو ہے نا وہ سارے تابع بن جاؤ، اور میں ایسا نہیں کرنا، بلکہ ظاہری حالات میں اور اسی طرح دیگر رہائش میں، کھانے پینے میں اور دیگر معاملات میں فرمایا کہ ان کے ساتھ جو ہے نا وہ اچھا سلوک کرنا ہے، اگرچہ دلی معاملات جو ہے نا وہ تمہارے تابع نہیں ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر پکڑ نہیں ہوگی۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اجازت بھی دی، آگے سورہ احزاب میں آ جائے گا کہ آپ ان میں سے جس کو مرضی ہے قریب کریں، جس کو مرضی ہے دور کریں، آپ پہ کوئی انصاف لازم نہیں ہے، لیکن پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود مکمل طور پہ انصاف کرتے تھے، اور ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ یا اللہ جس کا میں مالک ہوں وہ میں مکمل طور پہ انصاف کر رہا ہوں، لیکن دل کس کی طرف مائل ہے اس کا میں مالک نہیں ہوں، یا اللہ اس پہ مجھے نہ پکڑنا۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم بیان فرمایا کہ اگر خدا نہ خواستہ میاں بیوی میں تفریق ہو جائے، جدائی ہو جائے گی، تو لہذا وہ پریشان نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کے لیے اچھے حالات پیدا کر دے گا اور دونوں کو ایک دوسرے سے مستغنی کر دے گا۔ اور پھر آگے مسلمانوں سے کہا کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، لہذا اسی کے ہو جاؤ، اگر تم اس کے نہیں ہوگے تو وہ اتنا طاقتور ہے کہ اگر چاہے گا تو تم کو جو ہے نا وہ اس زمین سے نکال دے، ختم کر دے، مار دے اور مخلوق لے آئے، وہ اس پر بھی قادر ہے۔ جو آدمی آخرت چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب ہے، لیکن آخرت والے کو معاملات کو جو ہے وہ ترجیح دینے چاہیے۔ آگے رکوع نمبر 20 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ معاشرے میں عدل و انصاف کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اور فرمایا کہ حق کی گواہی دو، اگرچہ وہ حق کی گواہی تمہارے اپنے خلاف ہو، چاہے ماں باپ کے خلاف ہو، رشتہ داروں کے خلاف ہو، چاہے وہ کسی مالدار کے خلاف ہے، چاہے فقیر کے خلاف ہے، فرمایا کہ عدل و انصاف کرو اور اچھی یعنی صحیح گواہی دو، انصاف کے مطابق، یعنی فیصلہ کرنے میں بھی انصاف کرو، گواہی دینے میں بھی انصاف کرو، اگرچہ وہ تمہارے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کو خطاب کیا کہ جو اپنے آپ کو ظاہراً ایمان والے کہتے ہو، دل سے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، اور قرآن و مجید پر بھی اور پہلی کتابوں پر بھی ایمان لے آؤ، اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں اور اس کے کتابوں اور رسولوں کا انکار کرے گا تو وہ گمراہ ہو گیا دور کی گمراہی میں۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ یعنی ظاہری طور پہ اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں، پھر کفر اختیار کیا، پھر وہ ایمان لائے، پھر کفر اختیار کیا، پھر کفر پہ ہی ڈٹے رہے، جس طرح منافقین ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کبھی بھی جو ہے نا وہ مغفرت نہیں کرے گا۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ منافقین کو یہ خوشخبری سنا دیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وہ جو کہ کافروں کو دوست بناتے ہیں مسلمانوں کو چھوڑ کر، اور وہ یہ سمجھتے کہ کافروں کے پاس عزت ہے، ایسا نہیں ہے، عزت ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے، عزت دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ جو کافروں کو خوش کرنے کے لیے بھاگے گا، وہاں عزت تلاش کرے گا، کبھی بھی جو ہے نا وہ عزت نہیں پا سکتے کسی بھی صورت میں۔ اور فرمایا کہ اگر منافقین کسی مجلس میں اللہ اور اس کے رسول کے دین کے خلاف باتیں کر رہے ہوں، یا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مذاق کر رہے ہوں، یا کوئی بھی ایسی بحث کر رہے ہوں جو دین کے خلاف ہے،
تو فرمایا وہاں ان کے پاس مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ کوئی اور بات شروع کر لیں، اگر تم فرمایا ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ گے تو پھر تم انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ منافقین اور کافروں کو جہنم میں اکٹھا داخل کریں گے۔ وہ منافقین کے جو مسلمانوں کے بارے میں ہر وقت جو ہے نا وہ طاق میں رہتے ہیں، اگر مسلمانوں کو کوئی نفع پہنچے تو پھر وہ ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں، نقصان پہنچے تو جو ہے ان کے مخالف ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ منافقین یہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ رکوع نمبر 21 میں فرمایا کہ ان کی یہ حالت ہے جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے سستی کے ساتھ اور صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، باقی اکیلے ہوتے ہیں نماز بھی نہیں پڑھتے، اور وہ اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ وہ اس درمیان میں لٹکے ہوئے ہیں، نہ پکے کفر کی طرف ہے نہ پکے ایمان والوں کی طرف ہے، اور وہ گمراہ ہیں جن کو اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے فرمایا کہ کوئی بھی ہدایت کا راستہ نہیں ہو سکتا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ اے ایمان والو کافروں کو دوست مت بناؤ مومنوں کو چھوڑ کر۔ فرمایا کہ تم جب کافروں کو جو ہے نا وہ دوست بنا لو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کا جو ہے نا معاملہ تمہارے خلاف جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کو گویا تم اپنے خلاف ایک سند مہیا کر دو گے کہ جب تم کافروں کے ساتھ دوستی کرو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تمہاری مخالفت ہو جائے گی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ نہیں ہوگی بلکہ اللہ کی طرف سے عذاب ہی آئے گا، جس طرح کہ آج کل مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ منافقین جو ہے وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، فرمایا کہ ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ اور آگے فرمایا کہ ہاں اگر وہ توبہ کر لیں، اصلاح کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو مضبوط پکڑ لیں اور اپنے دین کو خالص کر لیں، یعنی منافقت نکال دیں، تو فرمایا وہ ایمان والوں کے ساتھ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو اجر عظیم عطا کریں گے۔ اور یہ جو اس پارے کی آخری آیت ہے یہ بڑی زبردست اور بہت ہی زیادہ قابل توجہ آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، کہ اے لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا، یعنی اللہ کا کیا فائدہ ہے کہ وہ تم کو عذاب دے، لیکن شرط یہ کہ اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تم شکر کرو گے ایمان لاؤ گے تو فرمایا تمہیں کبھی بھی جو ہے نا وہ عذاب نہیں دیں گے، اس لیے کہ وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تعالیٰ تو بڑے قدردان ہیں، وہ تو چھوٹی سی تم نیکی کرتے ہو اس کو 10 گنا بڑھا دیتے ہیں، 700 گنا بڑھا دیتے ہیں، وہ تمہیں کہاں عذاب دینا چاہتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ شکر اور ایمان پہ قائم رہو۔ لا يحب اللہ الجار بالسوء، یہ چھٹا پارہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پہلی آیت مبارکہ ہے اس میں یہ بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی برائی کی بات کے اظہار کو پسند نہیں کرتے، ہاں مگر جس پہ ظلم ہو۔ اس کا مطلب 2 مطلب ہیں، ایک مطلب یہ کہ اگر کوئی آدمی کسی جگہ پر مجبور ہو جائے اور کفار کے نرغے میں آ جائے اور وہ کہیں کہ بھئی کلمہ کفر اختیار کر، یعنی اپنے آپ کو کافر ظاہر کر، تو وہاں پر جو ہے نا وہ اس مومن کے لیے اجازت ہے کہ وہ ظاہری طور پر دل اس کا ایمان کے ساتھ مطمئن ہو، جان بچانے کے لیے وہ کلمہ کفر کہہ سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں دوسرا موقع پر ارشاد فرماتے ہیں الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ جس کو کفر کے کلمہ کہنے پر مجبور کیا جائے اور اس کا دل مطمئن ہو ایمان کے ساتھ، تو فرمایا کہ وہ جان بچانے کے لیے اگر ایسا کلمہ کہہ بھی دیتا ہے تو وہ کافر نہیں ہوتا۔ اور دوسرا اس سے مراد جو ہے نا وہ غیبت ہے، کہ غیبت اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہ ہاں قطعاً پسندیدہ نہیں ہے کہ ایک آدمی کسی کے پس پشت اس کی جو ہے وہ غیبت کرے، اس کے بارے میں برے الفاظ کہے۔ ہاں اگر کوئی مظلوم ہے تو وہ اپنا ظلم جو ہے نا وہ دوسروں کے سامنے بیان کر سکتا ہے کہ فلاں نے میں، اور وہ بھی با اختیار جگہ پر، با اختیار فورم پر اپنا جو ہے نا وہ ظلم بیان کر سکتا ہے تاکہ جو ہے نا وہ اس کا بدلہ دیا جا سکتے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق ڈالتے ہیں، تفریق کا مطلب یہ کہ وہ کہتے ہیں جی ہم اللہ کی بات مانتے رسول اللہ کی نہیں مانتے۔ نعوذ باللہ، جس طرح آج کل یہ جو منکرین حدیث ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمارے لیے ہدایت صرف قرآن ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتے، حالانکہ قرآن و مجید جو حدیث کے بغیر سمجھ ہی نہیں آتا۔ تو فرمایا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق کرنا چاہتے ہیں، یہ کہتے ہیں جی ہم اللہ کی بات مانتے ہیں، نبی کی بات نہیں مانتے، اور وہ اپنی مرضی کا جو ہے نا وہ اسلام لاتے ہیں، مرضی کی جو بات ہے وہ مانتے ہیں، مرضی کی جو بات ہے وہ نہیں مانتے، وہ درمیان بین چلنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وہ پکے کافر ہیں، اللہ کی طرف سے ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے اور ذلت دینے والا عذاب ہے۔ لیکن فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق بھی نہیں کرتے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان بھی لاتے ہیں، تو فرمایا اللہ تعالیٰ ان کو ان کا بدلہ عطا کریں گے۔ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق نہ کرنے کا مطلب یعنی اللہ اور اس کے رسول دونوں کی بات مانتے ہیں۔ آج یعنی ہمارے مسلمانوں کا رویہ بھی ایسا ہی ہے کہ جو بات ہمیں پسند آ جائے، جس جگہ سے مسئلہ وہ مان لیتے، جو نہ آئے تو نہیں مانتے۔ اب میں آپ کو ویسے ایک مثال کے طور پہ 2 باتیں عرض کرتا ہوں کہ مثلا اگر کسی نے کورٹ میرج کیا ہے
تو وہ کبھی علماء اہل حدیث کے پاس نہیں جائے گا. اگر جائے گا بھی وہ مسئلہ بتائیں گے بھائی تیرا نکاح نہیں ہوا، تو پھر بھی اس کو نہیں مانے گا، فوراً جو ہے نا وہ علماء حناف میں سے کسی کے پاس آ جائے گا اور اس سے جو فتویٰ لے گا. اگر ایک آدمی نے کسی 3 طلاقیں دے دی ہیں اپنی بیوی کو اور وہ پہلے حنفیوں کے پاس آئے گا نہیں، اگر آئے گا تو وہ بتائیں گے ظاہر ہے بھائی تیری 3 طلاقیں ہو گئی، اب جو ہے کوئی ضرورت نہیں ہے، تو وہ کبھی بھی نہیں مانے گا. پھر وہ علماء اہل حدیث کے پاس جائے گا اور وہاں سے فتویٰ لے کر جو ہے وہ اپنے لیے جواز ثابت کر لے گا. تو یہ روش جو ہے نا بڑی خطرناک ہے، اس لیے کہ اس میں پھر یہ ہو گیا نا جی کہ اپنی من کی چیز ماننی ہے، پسند کی چیز ماننی ہے، جو پسند نہیں وہ نہیں ماننا. اور اسی طرح آج ہماری عدالتوں کے بھی یہی حالات ہیں کہ اگر وفاقی شرعی عدالت نے کوئی فیصلہ کر دیا ہے تو اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا آپشن رکھا ہوا ہے. تو جب گویا اللہ تعالیٰ کی قرآن کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر کے جب اس کے خلاف فیصلہ کروایا جائے گا اور اس کے خلاف ہم جائیں گے تو پھر آج جو ہماری جو حالت ہے وہ یہی ہوگی. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہمارے ساتھ ایسے ہی ہوگی. آج پھر ہم روتے ہیں جی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی اور اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آ رہی. اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ آج ہم نے اللہ کو پوری دنیا پہ غالب مانا نہیں ہے. ہم کہتے تو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑے ہیں اور سب سے غالب ہیں، یہ کہتے ہیں لیکن غالب مانا نہیں ہے. مسلمان اللہ کو غالب اس وقت مانے گا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر فیصلہ قبول کرے گا. آگے رکوع نمبر 22 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کی کچھ شرارتوں کو بیان کیا کہ نعوذ باللہ اہل کتاب کہتے تھے جی کہ یہ قرآن و مجید جو ایک دفعہ کیوں نہیں نازل ہوا، اگر یہ ایک دفعہ نازل ہوتا تو پھر ہم اس پر ایمان لے آتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح کے سوالات انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے بھی کیے تھے، بلکہ ان سے تو اس سے بھی بڑا مطالبہ کر دیا تھا کہ وہ تو تورات اکٹھی لے کر آئے تھے اور وہ کہنے لگے جی اس وقت تک تو ہم نہیں مانیں گے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہمارے سامنے آ کر نہ کہہ دیں گے یہ میری کتاب ہے. اور اسی طرح ان کے اوپر منوانے کے لیے طور پہاڑ کو بھی بلند کیا اور اسی طرح انہوں نے ہفتے والے دنوں میں بھی زیادتی کی اور بہت زیادہ جو ہے نا ان کی آج شکنیاں موجود ہیں. تو فرمایا کہ اگر وہ آپ سے اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں تو یہ کون سی بعید بات ہے. اور وہ پھر یہ بھی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے وعدوں کو توڑنے کی وجہ سے، ان کے اللہ تعالیٰ کے آیات کے انکار کی وجہ سے انبیاء کو ناک انہوں نے شہید کیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے وجہ سے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے. اور پھر ساتھ ہی فرمایا کہ وہ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار بھی کرتے ہیں اور دوسرے وہ اتنے ظالم یہودی کہ انہوں نے حضرت مریم پہ بھی بہتان لگایا ہے کہ حضرت مریم جو ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا پاک باز قرار دیا اور پاک باز رکھا. اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام انہیں عطا کیے. تو حضرت مریم کے بارے میں نعوذ باللہ وہ کہتے تھے کہ انہوں نے ایک یوسف نجار کے ساتھ بدکاری کی اور اس سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں. حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے ان سے پیدا کیا. اور اسی طرح فرمایا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا انہوں نے منصوبہ بنایا اور شہید کرنے کی پوری کوشش کی اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا. حالانکہ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک بات کر دی. فرمایا کہ نہ ان کو عیسیٰ علیہ السلام کو کسی نے قتل کیا ہے اور نہ ان کو سولی پر لٹکایا ہے، بلکہ ان کے لیے جو ہے نا وہ شبیہ ڈال دی گئی تھی. اور آگے اللہ فرماتے وما قتلوہ یقیناً عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آسمان کی طرف اٹھا لیا ہے زندہ، اور اب بھی دوسرے آسمان پہ موجود ہیں اور قیامت کے قریب آئیں گے. اور آگے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ دنیا میں آئیں گے نا تو ان کی وفات سے پہلے اس وقت جتنے بھی دنیا میں اہل کتاب ہوں گے، چاہے وہ یہود اور نصارہ کوئی بھی ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے. اس وقت عیسیٰ علیہ السلام دین محمدی کی تبلیغ کریں گے اور اس وقت دین محمدی پہ وہ لوگ ایمان لے آئیں گے. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے میرے محبوب آپ کی طرف اس طرح وحی کی ہے جس طرح کہ نوح علیہ السلام اور انبیاء علیہ السلام کی طرف وحی کی جو ان کے بعد تھے. پھر ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ایوب اور یونس علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، اور اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام. اور کچھ رسول ایسے جن کا ہم نے فرمایا تذکرہ کیا ہے، کچھ ایسے جن کا تذکرہ نہیں کیا. فرمایا ان سب کی طرف وحی آئی ہے، اسی طرح آپ کی طرف بھی جو ہے نا وہ وحی آئی ہے. اور ہم نے یہ رسول بھیجے ہیں اس لیے تاکہ کل کوئی یہ نہ کہہ سکے اللہ کے دربار میں جی کہ ہمارے پاس تو کوئی حق لے کر آیا ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اور اس لیے جو ہے نا وہ ہم نہیں مان سکے، تاکہ کوئی بھی عذر پیش نہ کر سکے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ لوگوں کو خطاب کر کے کہ تمہارے پاس اللہ کے رسول آ گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق لے کر آگے ہیں، لہذا ان کی بات مانو. اگر تم فرمایا کہ انکار کرو گے تو سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی ہے، اللہ تعالیٰ کو تو کوئی نقصان نہیں، اپنے نقصان کرو گے. اور ساتھ اہل کتاب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے اہل کتاب اپنے دین میں غلط مت کرو، یعنی حد سے مت بڑھو،
کیونکہ اہل کتاب دین میں غلو کرتے تھے، وہ اس طرح کہ نعوذ باللہ یہودی کہتے تھے جی عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور ساتھ کہتے تھے ہم سب اللہ کے بیٹے ہیں۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کیا، اور وہ کہنے لگے جی کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خدائی میں شریک ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ سارے عقیدے چھوڑو، صرف ایک ہی عقیدہ اختیار کرو کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، باقی سب اللہ کے بندے ہیں۔ اور پھر آگے جو رکوع نمبر 24 ہے اس میں یعنی ایک عیسائیوں کا ایک عذر تھا، وہ یہ کہتے تھے نعوذ باللہ جی عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ہمیں حکم ہے کہ ہم ان کی عبادت کریں، اور آپ کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کی توہین ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے بندہ ہونے میں کوئی عار نہیں ہے، اور اسی طرح اللہ کے جو فرشتے ہیں کسی کو بھی اللہ کا بندہ ہونے میں عار نہیں ہے، بلکہ اللہ کا بندہ ہونے میں وہ فخر محسوس کرتے ہیں۔ اور فرمایا جو اللہ کا بندہ ہونے سے ہار دکھائے گا، یعنی ہار محسوس کرے گا اور تکبر کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن سب کو جمع کر کے عذاب دیں گے۔ ہاں جو ایمان لے گا، نیک اعمال کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ پورا بدلہ ان کو عطا کریں گے ان کے ایمان کا۔ اور پھر ایمان لوگوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ اے لوگوں تمہارے پاس دلیل آ گئی ہے، یعنی قرآن مجید، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح نور ہدایت تمہاری طرف نازل کر دیا ہے، لہذا اس پر ایمان لاؤ اور اس کے ساتھ چمٹ جاؤ۔ اور پھر آخر میں یہاں پر جو ہے نا وہ کلالہ کی وراثت کا جو مسئلہ باقی رہ گیا تھا اس کو بیان کیا ہے۔ کہ میں نے عرض کیا تھا کہ کلالہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کے ماں باپ اور اولاد نہ ہو، بالکل خالی ہو، ایک اکیلا ہو، اگر وہ مر جائے تو اس کی وراثت کا کیا ہوگا، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ اس کی وراثت کا اصول یہ ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ بہن بھائیوں کی 3 قسمیں، ایک عینی، علاتی اور اخیافی۔ اخیافی کہتے ہیں ماں شریک بہن بھائی، جن کا حکم پیچھے بیان ہو گیا، اور علاتی باپ شریک، اور عینی جو ہے نا وہ ماں باپ شریک دونوں۔ تو یہاں پر جو علاتی اور عینی ہیں یعنی حقیقی بہن بھائی ہیں، ان کا حکم بیان کیا ہے۔ ان کا حکم ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کلالہ ہے، وہ فوت ہو گیا، اس کے ماں باپ بھی نہیں، اولاد بھی نہیں، اور صرف جو ہے نا اس کی ایک بہن ہے، اگر صرف اس کی ایک بہن ہے تو فرمایا کہ اس کے ترکہ میں سے اس کی بہن کو جو ہے نا وہ آدھا ملے گا، اور باقی جو ہے نا باہر چلا جائے گا اس کے جزات وغیرہ ان کی طرف۔ اور فرمایا کہ اگر ایک بہن فوت ہو جائے اور اس کا بھائی رہ گیا ہے، اور وہ بھائی ایک ہی ہے، تو اس کو جو ہے نا وہ ساری جائیداد اسی کو مل جائے گی۔ اور اگر ایک شخص فوت ہوا ہے اور اس کی صرف 2 بہنیں یا 2 سے زیادہ بہنیں، بھائی کوئی نہیں ہے، تو اس کا پھر ثلثان یعنی 2 حصے ان بہنوں میں تقسیم ہو جائے گا، اور ایک تیسرا حصہ بچ جائے گا، وہ جو ہے اس کے جزاد اور دیگر رشتہ داروں کی طرف چلا جائے گا۔ اور اگر وہ شخص ایسا ہے کہ جس کے بہن بھائی مکس ہیں، یعنی بہنیں بھی ہیں بھائی بھی ہیں لیکن ماں باپ نہیں ہیں، تو اس کی وراثت جو ہے نا وہ بہن بھائیوں میں تقسیم ہو جائے گی، بھائیوں کو ڈبل حصہ ملے گا، بہنوں کو آدھا حصہ ملے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ساری چیزیں ہم نے تمہارے لیے کھول کے بیان کر دی ہیں تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، تاکہ تم صحیح طریقے سے جو ہے نا وہ یعنی دین اسلام پہ عمل کرو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔